میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے کہ بھئی یہ جو ہم عید میں قربانی کرتے ہیں اس کی ہمیں جو اجرت ملتی ہے اور وہ بقایا ہو جائے تو پھر اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس کی قربانی جائز ہے؟ قربانی کی اجرت کچھ دیتے ہیں کچھ روک لیتے ہیں. یہ اگر ادھار رکھتے ہیں آپ 20 سے مطمئن ہیں تب تو کوئی حرج ہی نہیں ہے. البتہ ہے کہ اگر آپ نے اسے طے ہو گیا اجرت دینے کا اور آپ نے قربانی اس کی کر بھی دی اور آپ بولتا ہے چلتے بنو میں نہیں دیتا, قربانی اس صورت میں ہو جائے گی. لیکن ظاہر ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے کہ جس سے اجرت طے ہوئی ہے اس کو ایک ایک پائی پیمنٹ کرنی ہے اور اس کو بلا وجہ پریشان کرنا کہ ابھی آدھے لے جاؤ آدھے بعد میں لینا یا صبح لینا تو شام کو آ جانا دکان پہ آ کے لے جانا, یہ کر رہے ہوتے ہیں. تو بلا وجہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. وہ ایک حدیث پاک ہے نا کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری اس کو دے دو. تو یہ جو گوشت فروش ہوتے ہیں یہ بھی مزدور ہی ہے ظاہر, آپ کا کام کرتے ہیں محنت کرتے ہیں بیچارے, وہ اتنا اپنی ان کا تو کام تو جان جوکھم والا ہوتا ہے. بڑے جانور جو ہوتے ہیں یہ گرانا کرنا, یہ بعض اوقات یہ جانور جو ہے یہ بپھر بھی جاتا ہے اور جب دو لتیاں جھاڑتا ہے تو بندہ کہیں کا نہیں رہتا. تو بہرحال یہ کہ ان کی اجرت بھی دودھ میں دھو کر بڑے احترام سے پیش کرنی چاہیے. یہ میں محاورتاً کہہ رہا ہوں, انہیں بھی آپ بولا ہے میں صاحب دودھ میں دھو کے دوں گا. بالکل آسان انداز میں اس کو خوش دلی کے ساتھ ادا کر دیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حضور کیا یہ قرض کہلائے گا؟ کیونکہ بعض لوگوں کی اس طرح کی طبیعت ہوتی ہے کہ وہ کئی کاموں میں کچھ نہ کچھ بیلنس رکھیں گے اپنے پاس, مطلب وہ پورا دے کر جان نہیں چھڑا دیں گے. یعنی اگرچہ ایک تو ہوتا ہے کہ انسان خود کو تنگی میں ہے لیکن بعضوں کا دیکھا جاتا ہے کہ تنگی میں نہیں ہے, عادتاً کو ایسی میں نے کہا مال کی محبت میں مبتلا ہے اس لیے وہ جلدی دینا نہیں چاہتا. جی تو بس یہی عرض کرنا تھا کہ اس طرح سے جو قرض اپنے اوپر رکھنے کا مزاج جو بناتے ہیں تو یہ قرض رکھنا یہ کیسا ہے؟ یعنی قرض سے یا جو بھی اس طرح کی ادائیگی ہے اس سے جلد از جلد سبکدوش ہونا چاہیے یا اس کا کوئی وبا رکھیں گے اب اپنے سر؟ یہ قرض کہلائے گا؟ اجرت جو ہے اجرت اس نے مطلب طے کی, اب اس کو لٹکا دیا کہ میں بعد میں دوں گا, یہی ہوتا. تو یہ ویسے تو دین کی صورت ہے لیکن اس کو بولتے قرض ہی ہے ہمارے عرف میں, تو مقصود وہی ہوتا ہے کہ اس کے اوپر میرا قرض ہے, میرا دین ہے, میری اجرت دینے کا ہے. بہرحال یہ کہ یہ جو بھی ہے قرض تو یہ تو ہوتا ہے, دھکے تو کھلاتے ہیں اور وہ اس کو روٹین میں رکھتے ہیں اپنے, یہ سوچتے ہوں گے اگر میں اس کو پورا پورا دے دوں گا یہ بھاگ جائے گا. آپ پورا پورا دے دو گے نا تو یہ آپ کے گھر کے پھیرے کرے گا, دکان میں نہیں ملیں گے تو کہ اس کو مال دینا ہے مجھے. گاہک بالکل پکا ہو جاتا ہے. بعض میں نے دیکھے ہیں, ایک منظر میں نے دیکھا ہے کھارا در میں, وہ بہت پرانی بات کر رہا ہوں, دو دکانیں آمنے سامنے, میں ان کو کوئی چیز مطلب سپلائی کرتا تھا, بہت پرانی بات کر رہا ہوں. دو دکانیں آمنے سامنے, سیم آئٹم بھی سیم ان کی, اور سمجھو کہ چند فٹ کا فاصلہ دکانوں میں. ایک جو تھا وہ ہاتھوں ہاتھ مجھے پیمنٹ کرتا تھا, یعنی بڑی مطلب اس کا انداز, مسکرانا, یہ وہ, کوئی کسی کو جھاڑنا نہیں, جھگڑے نہیں کرنا. اور اس کی دکان پہ رش اتنا میں نے دیکھا تھا کہ جیسے ہی مفت بانٹ رہا ہو بالکل, یعنی کہ ہر وقت وہ جیسے ایکٹیو اور لین دین میں لگا ہوا ہے, لیکن نہ غصہ, نہ جھاڑنا, نہ لٹکانا کہ بعد میں آنا, شام کو آنا, پرسوں آنا. یہ آتا, یہ میں آپ کو اس کی وہ دکھا رہا ہوں کہ ہاتھوں ہاتھ کرنے اور لٹکانے نہ لٹکانے کی برکت دنیاوی اعتبار سے. اور دوسرا وہی دکاندار, وہی مطلب ایک تو منہ چڑھا ہوا ہوتا ہے اس کا, اور پھر یہ کہ وہ لٹکاتے اور ان کی مکھیاں مارتے تھے, بالکل سامنے سیم چیز ہے. یہ میں نے دیکھا ہے. تو جو مطلب اچھا معاملہ کرتا ہے اور مطلب خوش دلی سے لوگوں کے ساتھ جب دینا ہی ہے, نیت نہیں ہوتی کھا جانے کی, دینا ہی ہے تو دے کے جان چھڑائے آدمی یار, وہ دھکے کیا کھلانا تھا بیچارے کو.
تو یہ بہت سمجھنے کی بات ہے. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض دین کا عیب ہے. دین کا عیب ہے، دین کا عیب ہے. دین کا عیب، قرض دین کا عیب ہے. حوالہ تاریخ دمشق لابن عساکر جلد 56 پیج نمبر 523. اور مرآت شریف میں، مرآت شریف جلد 4 بالتصرف. بزرگان دین رحمہم اللہ المبین فرماتے ہیں قرض کا ٹینشن عقل کو خراب کر دیتا ہے. یہ بھی سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں. قرضے کا ٹینشن آدمی کو سونے نہیں دیتا، پریشان کر کے رکھتا ہے. بعض تو واقعی بیچارے مجبور ہوتے ہیں، بعض نہیں ہوتے مجبور، کاروبار میں پھنسا کے رکھتے ہیں، اس کو لٹکا کے رکھتے ہیں. دونوں کو ٹینشن تو ہوتا ہی ہے. جس سے ممکن ہو وہ تو ٹینشن سے نکل آئے. اور واقعی کوئی غریب محتاج ایسا جو قرض ادا کرنے پر نہیں ادا کر پا رہا تو اس کو مہلت دینا واجب ہے. جو قرض خواہ ہے، جس نے قرضہ دیا ہوا ہے، اس پر واجب ہے کہ واقعی اگلا جب مجبور ہے، دے نہیں پا رہا، تو اس کو مہلت دے، ثواب ملے گا. واجب بھی اس پر نہیں مہلت دے گا اور جھگڑے کرے گا تو گناہ گار ہوگا. امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ بقایا رہ گیا تو اس وجہ سے قربانی ان کی ہوئی یا نہ ہوئی. جب بعض لوگ اس لیے پوری رقم ایک ساتھ نہیں دیتے کہ یہ بسا اوقات پوری رقم لے لیں تو خود لٹکا دیتے ہیں کہ ابھی آ رہا ہوں، ابھی آ رہا ہوں، ابھی آ رہا ہوں، کبھی کچھ، تو پھر جی سری پائے بنوانے ہوتے ہیں ان کو. اور اگر پوری رقم دے دی تو سری پائے پھر گھر میں تو کوئی بنا نہیں سکتا ظاہر ہے، یہ بنانے آئیں گے نہیں. تو یہ اس لیے یہ ایک حکمت ان کی یوں سمجھ میں آتی ہے کہ تجربہ کار ہوتا ہے آدمی کہ یہ واقعی لٹکا بھی دیتے ہیں. دونوں فریق جو ہیں دونوں کو مطلب سدھار ہونی چاہیے. تھوڑا تھوڑا دونوں جھکیں گے تو فریقین میں صلح ہو جائے گی. تو گوشت فروشوں کو بھی چاہیے کہ کبھی اگر یہ پیسے دے دے نا نقد، تو سری پائے بنانے کا ٹائم اگر 4 بجے کا دیا تھا نا تو آپ 2 بجے پہنچ جائیں، وہ بنا کر دے دیں. اس کو بولے کہ آپ نے جلدی دے دیا، میرا بھی دل خوش ہو گیا جبکہ ہوا ہو اور میں پھرتی سے آ گیا ہوں. اور پچھلی بار آپ نے مجھے جو کہا تھا شام کو لے جانا، میں بھی آرام سے مغرب کے بعد آیا تھا. ایک مثال دے رہا ہوں کہ جان بوجھ کر دیے ہوئے ٹائم سے تاخیر نہ کرے، وعدہ کیا ہے تو پورا ہی کرے. مگر وہ خالی بولتے ہیں شام کو، اب شام تو رات کو اصل میں تو شام بولتے ہیں. شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا، وہ حسن اللہ خان کا شعر ہے. شام کو تبسم کا لفظ ہے اس میں، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرے. ماشاءاللہ. گمشدہ سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. تو آپ نے شام کو تو اجالا ہوتا ہی ہے. تو یہاں مراد شام سے رات ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جن میں آپ کی سوئی مبارک جو تھی وہ ہاتھ سے چھوٹ گئی. اب وہ تلاشی تو اندھیرا تھا. یہ ان دنوں کی بات ہے جب گھروں آقا کے گھر میں ظاہری طور پہ چراغ نہیں ہوتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو سوئی مل نہیں رہی تھی، اتنے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. تو آپ کے اگلے دندان مبارک، اس کو ثنایائے اولیاء ہے نا، ثنایائے اولیاء بولتے ہیں. تو اگلے دانت مبارک جو تھے ان سے روشنی کی کرن نکل رہی تھی اور اجالا ہو گیا. اور اس اجالے میں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ سوئی ڈھونڈ لی. تو اس واقعے کو، اس معجزے کو، میرا آقا کا معجزہ ہی ہے، اس معجزے کو مولانا حسن رضا خان نے ذوق نعت میں اس طرح بیان کیا ہے. اب نعت خوان سے سنتے ہیں. سوزن گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے،
गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से तेरे शाम को सुबह बनाता है उजाला तेरा शाम को सुबह बनाता है उजाला तेरा। सुभान अल्लाह, सल्लू अलल हबीब। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु जवाब हो अलैहि गया वसल्लम। तुम्हारा?